بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 رمضان اور جمعرات کا مبارک دن ہے، تو آج ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کا عمل شیئر کریں گے۔ یہ آیت آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے گا، پھر اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی، وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی اتنی مبارک آیت ہے کہ یہ جنات، جادو، تعویذات، اسے وغیرہ سے آپ کی حفاظت فرماتی ہے۔ اس کا ایک بڑا ہی زبردست عمل ہے جو آپ نے عام دنوں میں پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اس کے بعد میں آج کے دن کا عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میرے ذہن میں آیت الکرسی کا یہ عمل بھی آ گیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اچھا جی، اس عمل کو حصار کہتے ہیں۔ ابھی حصار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی حفاظت کرنی، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اب اگر آپ رات کو بے چین رہتے ہیں، آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی کوئی چل رہا ہے، یا پھر کبھی کبھی رات کو آپ سوئے ہوتے ہو، آپ آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہو لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی، یا اس کے علاوہ آپ اپنے کندھوں پر بوجھ وغیرہ محسوس کرتے ہو، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، یہ حصار کرنے سے آپ کے یہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی بھی عامل وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہو۔ عمل آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو حصار آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 6 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لینے ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 مرتبہ پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 4 مرتبہ پھر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے پروردگار، میری، میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی، میرے کاروبار کی، میرے بہن بھائیوں کی، میرے والدین کی، چاروں طرح کے شیطانی محلوق کے شر سے حفاظت فرمانا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے۔ یقین جانے کہ اس عمل کی برکت سے کوئی بھی شیطانی طاقت، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ عمل میں خود کرتا ہوں، میری زندگی کا معمول ہے، اور الحمدللہ اس عمل سے مجھے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا۔ تو یہ حصار کا ایک چھوٹا سا عمل تھا، تو میں نے سوچا کہ اس عمل کو بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ اب چلتے ہیں جی اپنے وظیفے کی طرف کہ آپ نے آج 10 رمضان جمعرات کے دن آیت الکرسی کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے اور اس کے پڑھنے سے آپ کو فائدے کیا ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو آپ نے آج 10 رمضان جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے، یعنی کہ افطاری سے پہلے پہلے، اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق کا تصور کر لیں، بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ہدایت عطا کرے، اگر حاجت رواں ہیں تو اپنی حاجات کا تصور کر لیں۔ اچھا جی، تصور کرنے کے بعد آپ نے صرف 1 مرتبہ
درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، صرف 7 مرتبہ۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے۔ جب آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے بعد استغفار کی ایک دعا ہے، جہنم سے پناہ کی ایک بڑی مبارک دعا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، آیت الکرسی کا عمل بھی کر لیں اور اللہم اجرنی من النار اس دعا کو بھی پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ اس کے لیے دعا مانگو۔ اب دعا مانگنے کے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک تو فرض کرو کہ آپ نے نماز عصر ادا کی اور نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیا، اور پھر اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اسی وقت آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ لی۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز عصر کے فوراً بعد اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو تو پھر آپ نے دعا افطاری سے تھوڑی دیر پہلے مانگنی ہے، اور یہ آپ بخوبی جانتے ہو کہ جب آپ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے دعا مانگو گے تو یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت فوراً اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو کوشش کرے کہ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا، آپ کو آپ کے ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت کی ذات نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کریں، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں تاکہ اللہ اور اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے ویسے بھی ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب آپ کوئی عمل، کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو اس کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جائے گی۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، دوبارہ زندگی میں پتہ نہیں یہ موقع ہمیں ملے یا نہ ملے، دوبارہ زندگی میں رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن جو موقع ملا ہے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔